ایک عاشق اعلیٰ حضرت نے یوں سمجھیے کہ ہدائی کے بخشش کو ایک اپنے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے. بہت پیارا انداز ہے، میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. رنگ رضا نرالا ہے اس امام عشق و محبت فنا فر رسول کو اپنے آقا پر فدا ہوتے ہوئے مختلف رنگوں میں دیکھا جا سکتا ہے. کبھی اپنے آقا کے جلووں پر قربان ہوتے دکھائی دیتے ہیں تو کبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں، کبھی چہرہ انور اور کبھی سر اقدس پر قربان ہوتے نظر آتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے کلام اور تحریروں کو پڑھیں تو کبھی بریلی کے امام بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جانے والے راستے پر واری واری ہو رہے ہوتے ہیں. کبھی سرکار کے نام پر جان فدا کرنے کی تمنا نظر آتی ہے تو کبھی سگے طیبہ کے قدم چومنے کی آرزو، تو کبھی سگانے کوچا کے کتوں میں شمار ہونے کی تمنا، تو کہیں طیبہ میں مرنے کا اشتیاق رنگ دکھا رہا ہے. کہیں چمک والے آقا سے دل کو چمکانے کی التجا ہے تو کہیں باد شفاعت سے دامن تر کی آبرو کی امید ہے. کہیں میدان محشر میں شفیع محشر جیسے حامی کی آمد کی امید ہے تو کہیں دربار رسالت میں مجرم کی طرح حاضری کا انداز ہے. کہیں رحمت پر لاڈ کے انداز میں منہ مانگی پانے کی امید ہے تو کہیں اپنے اطوار پر شرمندگی کا رنگ نظر آتا ہے. کس انداز پر گفتگو کی جائے، وقت کا امام کہیں تو غم زدوں کو مژدہ شفاعت کا سناتے نظر آتے ہیں اور کہیں شافع امم سے خبر آوری کی التجا کرتے نظر آتے ہیں. کہیں بریلی کے امام اپنے دل کو ناخن پاک کا شیدا بتاتے ہیں تو کہیں اپنے رب عز و جل سے اپنے دل کو مصطفیٰ کی ولا میں گمانے کی التجا کرتے نظر آتے ہیں. کہیں سید زادوں کی تعظیم کے لیے انتہا کرتے نظر آتے ہیں تو کہیں آل رسول کو بچہ بچہ نور کا کہتے نظر آتے ہیں. کوئی ایک رنگ ہو تو بیان کیا جائے. کبھی نعت لکھنے کو روح قدس سے طوبہ کی سب سے اونچی نازک شاخ مانگتے نظر آتے ہیں تو کبھی صاحب قرآن کو مداح رسول بیان کرتے نظر آتے ہیں. کبھی تو پل صراط سے وجد کر کے گزرنے کا تصور ملتا ہے تو کبھی محشر کی وحشت میں آقا کو دہائی دیتے نظر آتے ہیں. کبھی آقا کی مہک سے دل کے غنچے کھلے نظر آتے ہیں تو کہیں اپنے آقا سے غم بے شمار ہونے کی التجا پیش کرتے نظر آتے ہیں. کبھی غنی کے در پر بستر جمانے کا تذکرہ ہے تو کبھی رخصت قافلہ کی آہوں فغاں ہے. کبھی کمال حسن حضور کی باتیں ہیں تو کہیں مدح اہل دول سے بیزاری کا اعلان ہے. کہیں زمین و زماں کیوں بنے یہ بتاتے ہیں اور کہیں سورج کے الٹے پلٹانے والے کی یاد دلاتے ہیں. کبھی اولا و اعلیٰ نبی کی شان بیان کرتے ہیں، کہیں کون دیتا ہے اس کی وضاحت فرماتے نظر آتے ہیں. بریلی کے تاجدار ہماری توجہ کبھی تو سچی بات کرنے والے کی طرف مبذول کرواتے ہیں اور کبھی ماں جب اکلوتے کو چھوڑے اس وقت بلانے والے آقا کی یاد دلاتے ہیں. کبھی مسند رفعت رسول اللہ کا تذکرہ ہے تو کہیں قدرت رسول اللہ کی بات ہے تو کہیں یاد گلے باغ خلیل ہے تو کہیں حیرانگی ہے کہ آقا کو کیا کیا کہا جائے. کبھی بتاتے ہیں کہ محشر میں کس کی رسائی ہے اور کبھی زاہدوں سے کہا جا رہا ہے ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے. جب یاد مدینہ امام عشق و محبت کو تڑپاتی تو پھر سفر مدینہ کا تذکرہ کچھ یوں کرتے عشق کے بولوں میں نظر آتے ہیں. کبھی ماہ مدینہ سے تجلی عطا کرنے کی فریاد کرتے ہیں، کہیں بھینی سہانی صبح کا تذکرہ ہے تو کہیں راہ مدینہ پر چشم و سر رکھنے کی تمنا ہے. کہیں 70,000 فرشتوں کی حاضری کا تذکرہ ہے اور کہیں عاصی کو عمر بھر رہنے کی صلاح کی نوید سناتے ہیں. کہیں طیبہ میں مرنے کی بات ہے تو کہیں شہر شفاعت نگر کا تذکرہ ہے. کہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری راہ گزر کی شناخت بتاتے نظر آتے ہیں تو کہیں بھیک کی تمیز دلاتے ہیں. کہیں بے حیائیوں پر منہ چھپانے کا تذکرہ ہے تو کہیں مزے کی بھیک کی گفتگو ہے. کہیں سفر معراج کے تصور میں گم ہوتے ہیں تو کہیں نوری آقا کے دربار سے پیالہ نور بھرنے کی التجا کرتے نظر آتے ہیں. جب یہ عاشقوں کا امام میرے آقا کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتا ہے تو کہیں غریبوں کے آقا، فقیروں کی ثروت، شکم کی قناعت، مانگ کی استقامت، کان لالے کرامت، بھووں کی لطافت، نیچی نظروں کی شرم و حیا، اونچی بینی کی رفعت، چمک والی رنگت، لبوں کی نزاکت، دہنے مبارک، زبان کی نافذ حکومت، بازوؤں کی قوت اور دل افروز ساعت مصطفیٰ جان رحمت پر سلام پیش کرتے نظر آتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے کلام کو پڑھتے جائیں اور عشق رسول کے اس گلستان سے پھول چنتے چلے جائیں. کمال ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل.